پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج 11 اگست ہے اور 11 اگست کو بڑی ایک اہم تقریر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کراچی میں. دستور ساز اسمبلی سے ان کا پہلا خطاب تھا. اس تقریر کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک جہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہوگی, یہی اس تقریر کا مقصد تھا. لیکن اس پر بحث آج تک ہو رہی ہے, اور وہ بحث کیوں ہو رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے وہ نقطے کیا ہیں جس پر بحث ہو رہی ہے, وہ ہم شامی صاحب سے جانیں گے. اور اسی پروگرام میں آگے چل کے جو ہے ہم بات کریں گے کہ 27 ستمبر کو جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف اس پر متفق ہے اور یہ فیصلہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے اور کیا ہونے کیا جا رہا ہے 27 کو. تو یہ بڑی اہم جو ہے وہ آپ سے ہم معلومات شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے شامی صاحب, سر, ایک ایسی تقریر جس نے اقلیتوں کے بارے میں قوم کو بتایا. آج ہے 11 اگست. اگر آپ اجازت دیں شامی صاحب, میں ذرا وہ تقریر وہ کلپ سنائیں ذرا, قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کیا تھا. دیکھیے جی شامی صاحب, 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر ریاست پاکستان کا واقعی نقشہ کھینچتی ہے کہ مستقبل میں یہ ریاست کیسی ہوگی. قائد اعظم نے کوئی ایک تقریر تو کی نہیں, بے شمار تقریریں کی ہیں. ٹھیک. اور قائد اعظم نے نہ تو کوئی کتاب لکھی, نہ کوئی آرٹیکلز لکھے. ان کی جو تقریر ہوتی تھی وہ بڑی محنت سے اس کو تیار کرتے تھے, اور اسی میں ان کا جو ہے ان کا پورا فلسفہ ہے اور جو نظریہ ہے اسی میں انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اسی سے وہ گائیڈ کرتے تھے یعنی مسلم لیگ کو بھی اور عوام کو بھی. ٹھیک ہے. تو ان کی تقریریں جو ہیں تو ان کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ جو پاکستان بننے کے بعد ابھی یعنی 11 اگست کو یعنی 10 اگست کو پاکستان کی جو مجلس دستور ساز ہے اس کا اجلاس ہوا. ابھی آزادی کا اعلان نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور 11 اگست کو قائد اعظم کو اس کا صدر چنا گیا, اور انہوں نے تقریر کی. ایک فی البدی تقریر تھی, نوٹس تھے ان کے پاس, یعنی کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں تھی ان کی. اچھا. اور ظاہر ہے اس وقت پر فسادات برپا تھے. یہاں سے غیر مسلم جو تھے وہ انڈیا جا رہے تھے, وہاں سے مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا تھا. فسادات برپا, مطلب ایک بڑا ایک غیر یقینی کا ماحول تھا. مینز آف کمیونیکیشن تو اس وقت نہیں تھے اتنے زیادہ شامی صاحب. تو پھر لوگوں میں کیا کوئی خوف بھی تھا کہ اقلیتیں کیا سوچ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہم اس کا حصہ بن جائیں گے, نئے ملک کا تو کیا ہوگا. سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہوا نا, جو فسادات برپا ہوئے. اور پنجاب میں ہوا زیادہ تر. پنجاب میں, مشرقی پنجاب میں تو ایک مسلمان بھی نہیں رہا, شاید کپورتھلا کی یا ایک آدھ کی ریاست میں رہ کے ہو. اچھا. اور یہاں سے بھی ہندو اور سکھ جو ہے بڑی تعداد میں وہ پھر چھوڑ گئے پاکستان, اپنا وطن جو ہے. کیونکہ جو ہماری اسکیم تھی نا آزادی کی, اس کے مطابق تو انتقال آبادی نہیں ہونی تھی نا, اور مسلمان جو اقلیت میں تھے ان کو وہی رہنا تھا, اور جو ہندو اور سکھ اقلیت تھی وہ ان کو یہی رہنا تھا. ٹھیک. لیکن بہرحال فسادات ہوئے, منظر بدل گیا. تو اس ماحول میں جو قائد اعظم نے تقریر کی اور بتایا کہ ہماری مملکت کیسی ہوگی. اچھا. تو اس میں انہوں نے واضح کیا کہ بھئی یہ کوئی تنگ نظر, کوئی ایسی ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی. یہاں تو ایک سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اب وہ اس وقت کتاب اخباروں میں بھی چھپی, بعد میں لوگوں نے پھر اس کے افسانے بنا لیے, کبھی سینسر ہو گئی تھی, روک دی گئی تھی, آرکائیوز میں موجود ہی نہیں تھی, کوئی آرکائیو میں نہیں, حالانکہ ہر چیز ریکارڈ پر ہے. اس میں کیا ضرورت ہو سکتی تھی قائد اعظم کا ایک لفظ بھی جو ہے اس کو سینسر کر دیں. اچھا. تو بہرحال اب اس دن کو یعنی اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان. 11 اگست اسی تقریر کی روشنی میں. اس تقریر کو اب اس میں قائد اعظم نے جو بات کہی, اب بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے, یثرب اس کا نام تھا, پھر مدینہ بن گیا, مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں یہودی جو تھے وہ ان کے بڑے ایک یعنی
قبائل یہودی قبائل جو تھے بڑی ان کی طاقت اور قبائل تھے ان کے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر ان سے ایک معاہدہ کیا. اس کی 50 کے 53 شقے ہیں اور وہ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک. اس میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا ریاست کا اور انہوں نے ان کو پھر ایک برابر کے جو حقوق ہیں ان کی ضمانت دی. ٹھیک ہے. تو اس کے جو الفاظ ہیں ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم جو بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے, ان کا کہنا یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے میثاق مدینہ. اچھا. اس سے پہلے کوئی کانسٹیٹیوشن تھا مملکت کا ہوتا ہی نہیں تھا لکھا ہوا. ٹھیک ہے. برطانیہ کا تو آج بھی نہیں ہے ویسے. ہاں. اب اس میں بالکل بیان ہی وہی الفاظ ہے جو قائد اعظم نے ادا کیے. اچھا. یعنی مسلمان اور مدینہ کے یہودی قبائل جو ہیں وہ ایک امت ہوں گے. ایک امت ہوں گے. بڑی بات ہے یہ امت کا لفظ استعمال. ہاں جی. ورنہ نارملی امت جب کہا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک امت ہوں گے. صحیح. اور مذہبی اعتبار سے نہیں. ٹھیک. ہاں. اپنے حقوق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. برابر کے شہری تصور کیے جائیں گے. برابر کے شہری. کاروبار مملکت جو ہے دیکھیں گویا مطلب کیا ہے, ان کی جان, ان کا مال, ان کی عزت اسی طرح سے محفوظ ہوگی جس طرح سے مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے. اور کاروبار ریاست میں وہ اسی طرح شریک ہوں گے. تو بیان ہی وہ قائد اعظم کے جو الفاظ ہیں کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو, مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم, یعنی اور بغیر مذہبی حوالے سے نہیں, ریاست کے معاملات کے حوالے سے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. سیاسی حوالے سے, اپنے حقوق کے حوالے سے, جان اگر ہندو کی جائے یا سکھ کی جائے یا مسلمان کی جائے, ٹھیک ہے, اس کا بدلہ جو ہے وہ جان ہے. صحیح ہے. مال اس کا کوئی لوٹے اس کو بھی وہی سزا ہے جو دوسرے کو ملے گی. تو اور پھر ووٹ کا حق جیسا مسلمانوں کو حاصل ہے ویسا غیر مسلموں کو حاصل ہے. اچھا. تو اسی طرح سے ووٹ کا حق ان کو حاصل ہے, اسی طرح ووٹ دیتے ہیں. تو اس لیے برابر کے حقوق, یعنی کوئی ایسی ریاست ہم نہیں بنا رہے تھے پاکستان جس میں غیر مسلموں کی مشقیں کس دی جائیں. ایک بڑے ان کے حقوق تھے, اور ان کا کہ آپ مندروں پہ جائیں, آپ مسجدوں میں جائیں, آپ آزاد ہیں. شاید سوال کرنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر پاکستان کا پرائم منسٹر یا صدر جو ہے وہ ایک غیر مسلم کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی بعد میں ہوا, پہلے تو نہیں تھا. یہ بعد میں 73 کا دستور ہے, اس میں بعض علماء کرام نے یہ پیش کیا تو پابندی لگا دی گئی. اب اس میں ایسا ہے کہ اب سربراہ مملکت جو ہے تو برطانیہ میں بھی تو بادشاہ ہے نا, تو آپ تو نہیں ہو سکتے, کوئی مسلمان تو نہیں ہو سکتا, وہ کرسچن بھی نہیں ہو سکتا بادشاہت کے علاوہ. تو پھر اس سے حقوق تو کو متاثر نہیں ہوئے نا. ٹھیک. یعنی اگر بادشاہت ہے نا برطانیہ میں, تو یہاں بھی اگر سربراہ مملکت کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا, تو اس سے کوئی مسلمانوں کے غیر مسلموں کے حقوق تو متاثر نہیں ہوتے. لیکن سر وہ سربراہ مملکت تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے نا. ہاں تو ٹھیک ہے نا, اسی لیے مسلمان ہوگا نا. اچھا. ہاں, مگر پہلے ہمارے دستور میں نہیں تھا یہ. اچھا. یہ 1973 میں وہ جمعیت علماء اسلام نے پیش کی, نہ بھی پیش کی جاتا, یہ نہ بھی شرط لگائی جاتی, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. ہمارا ایک مسلم میجورٹی کا ملک ہے, ٹھیک ہے, اس میں مسلمان ہی ہوگا, صدر بھی ہوگا, وزیر اعظم بھی ہوگا. لیکن اگر ضرورت پڑے, اب دیکھیں نا ہمارے یہاں چیف جسٹس جو ہے وہ رہے کارنیلیس, وہ کرسچن تھے, اور اس طرح بھگوان داس وہ جناب ہندو تھے. بالکل صحیح. اور پھر ایک بڑے باوقار, دونوں ہی بڑے باوقار جج تھے, آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پھر جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ بھی رہے, جوشوا فضل الدین ہیں, وہ سنگھا ہیں, ڈپٹی اسپیکر جو تھے اس وقت جب, اور تو انہوں نے جو اقلیتیں ہیں, سیسل چودھری ہمارے, اور بڑے بہادر یعنی حواباس, تو مطلب یہ ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے
تو قائد اعظم کی اس تقریر میں لوگوں نے جی پھر لوگوں نے افسانے بنا لیے, من گھڑت باتیں, اس کو روک لیا گیا تھا. وہ چھپی موجود ہے, وہ پاکستان ٹائمز کا تناشے موجود ہے, ان میں بھی چھپی ہوئی ہے, اچھا, ڈان میں بھی چھپی ہوئی ہے. شامی صاحب اسی اسے وقت نصاب کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی, نصاب کا حصہ بنا لیں. کتنی تقریریں قائد اعظم نصاب کا حصہ بنائیں گے آپ؟ اچھا, یعنی اس کو تو کوئی ٹوک نہیں نا. اس تقریر کو اگر اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ ریاست پاکستان کا نقشہ کھینچ رہی تھی اس وقت, تو پھر نقشہ کھینچتی ہے, دستور کھینچتا ہے, دستور بنیاد, وہ بنیاد ہے. اچھا, دستور بن گیا, ٹھیک ہے, انہی افکار کی بنیاد پر دستور بن گیا, ان کو برابر کے حقوق مل گئے. ٹھیک, اسی جو بنیادی حقوق مسلمانوں کے ہیں وہی غیر مسلموں کے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس پر اب آپ عمل کتنا ہو رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. عمل تو پھر مسلمان حجات جو ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, مسلمان بھی تو کاٹے پیٹے جا رہے ہیں نا. ہاں جی, تو یہاں 2 لڑکیاں بھی کل تھانے میں یہاں مار ڈالی گئی, اب کہہ رہے ہیں پوسٹ مارٹم آیا, مبینہ طور پہ, ہاں ابھی تو وہ رپورٹ جو آئی ہے, ہاں تشدد نہیں ہوا, تو اب پوسٹ مارٹم جو ہے ان کی بھی کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. ابھی رپورٹ آنی ہے اس کی, پتہ چلا ہے. مطلب یہاں دن رات تھانوں میں, چوکوں پہ, کچہریوں پہ, اور آج کیا ہوا, وہاں ایک شخص آیا راولپنڈی میں, ہاں جی, سیکورٹی ہماری جو مال روڈ صدر میں فورسز ہیں ان پہ جناب گولی چلا دی, ہاں جی, اور سیاسی جماعت کا وہ کارکن نکلا, پتہ چلا, مار ڈالا. وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا, اور عطا اللہ طارق صاحب نے بڑا ایک پیغام بھی جاری کیا ہے. اس کے پاس سے وہ پی ٹی آئی کا لٹریچر بھی برآمد ہوا. سنائی دیتے ہیں شامی صاحب کیا فرما رہے ہیں عطا اللہ طارق صاحب. دیکھیے جی عطا طارق صاحب نے کیا فرمایا اس بارے میں. آج راولپنڈی مال روڈ پر جو واقعہ پیش آیا, یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ تشدد کی سیاست کرنا, اسلحے سے لیس ہو کے آنا, اور آج جو سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی گئی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. کسی بھی احتجاج کے پیچھے ان کا مقصد صرف ایک ہے, ملک میں انارکی پھیلانا اور ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو خراب کرنا, امن امان کو تباہ کرنا. جب بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے بین الاقوامی سطح پہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی جو مکہ دفاعی معاہدہ عمل میں آیا, اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی کاوشیں ہیں, ان کی پوری ٹیم کی بڑی کاوشیں ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. پاکستان جیسے جیسے اوپر جائے گا, ترقی کرے گا, پاکستان کو عزت ملے گی, یہ پی ٹی آئی کو بات ہضم نہیں ہوتی. دیکھیں اب ایک بات, عطا طارق صاحب نے بڑے جذبات کا اظہار کیا, بڑے قابل قدر شخص ہیں, بڑا احترام ہے مجھے ان کا, بڑے کمٹمنٹ کے نظریاتی اپنے دادا کی تصویر ہے, اور نام جو ہے عطا اللہ بخاری امیر شریف ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں کہ یہ کسی دوسرے عنصر کی بھی یہ سازش ہو سکتی نہیں, یہ کوشش ہو سکتی. اگر ایک آدمی گولی چلا رہا ہے اور اپنی جیب میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, لے کے آیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو لوگ جنہوں نے اس کو بھیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف غصہ جو ہے منتقل ہو جائے. جو ابتدائی تحقیق ہوئی ہے, ابھی تو ظاہر اس پہ کیونکہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, وہ اس کا ماضی سے, کیونکہ ابھی تو اس کی ساری شناخت بھی ہو گئی, ہو سکتا ہے ماضی میں دھرنوں میں شریک ہوتا رہا ہے وہ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو اس کام پہ مامور کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر انڈیویجول جسے کہتے ہیں, جو ملک کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو پھر تصادم کرانا چاہتے ہو حکومت سے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یعنی آپ ان کی جب جیب میں جھنڈا ڈال کے آپ ایک حرکت کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو معاملات کو بگاڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے, ہمیں مد نظر رکھنا. ٹھیک ہے شامی صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو وہ جو 27 ستمبر کو پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بات کریں گے اس بریک میں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک طرف تو سہیل آفریدی صاحب جو سی ایم کے پی ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے 27 ستمبر تک, پتہ نہیں کس سے خطرہ ہے جی ان کو ہاں, اور کہہ رہے ہیں 27 ستمبر کو نکلیں گے. ہاں جی, اور خان صاحب, اب اس کا مقصد کیا ہے, رہائی ہے یا رسائی ہے شامی صاحب؟ خان صاحب تک رسائی ہے, رسائی دیں, اور پھر عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی بھی دیں. اچھا, اب آپ دیکھیں نا, اب دیکھتے ہیں کہ اب 27 تک کیا ہوتا ہے, اور پھر عدالتوں سے بھی ان کی توقعات ہیں
बेचारे प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। प्रेशर कुछ उनके वकीलों पर भी आ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब गुस्से में आ जाते हैं, बड़ा कौन मिसाल यूसुफजई साहिबा के साथ उनके वो व्हाट्सएप पे नोक हुई है ग्रुप में। हाँ जी, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, कहा जी मैं तो एक लम्हा है मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जिसे मैं छुपाऊं या जिस पर शर्मिंदा हूं। हाँ जी, वो कह रही हैं कि जी साजिशें, आप वो साजिशों का इल्ज़ाम लगा रही है, मुबैना तौर पे ये ऑडियो है। एक यानी अच्छे वकील हैं, अच्छी शोहरत रखते हैं, गुस्से में और लेकिन साफ बहुत सुथरे आते आदमी हैं हैं। वासिफ अली वासिफ साहब के हल्का असर में थे। तो हाँ, मगर आप ये देखें ना, अब कल रात को ये खबर उड़ गई या अफवाह उड़ गई हाँ जी। कि इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ जी, ये बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर, एक जो बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा जी हमें GHQ से 3 आला अफसरों ने ये बताया है, माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि खान साहब बस नहीं रहे दुनिया में। ये पहले भी हो चुका है, है पहले भी हो चुका है। हाँ। अब उस और इतने वसूख से वो बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं कनाडा में, सईद मेहसब, उनका फोन आ गया, जब मैसेज आया रोते हुए कि ये तस्दीक हो गई है कि खान साहब जेल में तो नहीं है गुज़श्ता 2 दिन से। अच्छा, भाई कहाँ से तस्दीक हो गई, किसने की तस्दीक? है? हाँ। मैंने लाहौल पढ़ा, उनको कहा भाई, लोगों को कहा, वो देखा, और सोशल मीडिया पे बहस जारी। अल्लाह ताला खान साहब को सलामत रखे। जो लोग शामी साहब ये खबरें दे रहे हैं झूठी, फिर वो ये भी बता दें कि वो जो अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि खाने में उनको ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, चिया सीड्स वगैरह, वो कहाँ जा रहे हैं? जो किताबें भेजी गई हैं वो उन्होंने वापस भी भिजवाई हैं। पकड़ चुका हूं। तो वो कौन भिजवा रहा है फिर? नहीं, पहली बात तो ये देखें कि मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं लोगों की, उनकी फैमिली की, उनके वकीलों मुलाकात क्यों नहीं हो रही? यानी ये कोई ये तो जेनेवा कन्वेंशन में के तहत भी आप किसी कैदी के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। आप तो कलभूषण के साथ ये सलूक नहीं कर सकते। आप ये तमाशा क्या है? कौन लोग हैं ये इस तरह की जो सूरत हाल जिन्होंने पैदा की हुई है? भाई आप उनसे मुलाकात होने दें, उनकी बहनों को मिलने दें, उनके वकीलों को मिलने दें, बहनें तो बैठी हुई हैं, वो तो उनके अजीजों अकारब को मिलने दें, जो रूटीन की बात है। अब वरना किसी के ऊपर जरूरत ही नहीं होगी इस तरह एक माहौल खराब करने की। और यानी आग लगाना है ना, लोग जो है भड़क उठेंगे। पिछली दफा जब ये हुआ था तो अडियाला जेल की इंतजामिया की तरफ से एक वजाहत आई, तो बिल्कुल नहीं, सवाल ये है मुलाकातें को बंद की हुई है, ये कहा कि, और बुशरा बीबी जो है उनके लिए भी कोई राहत नहीं। तो ऐसा ना करें। उनसे तो हुई मुलाकात। शहबाज शरीफ साहब, आप तो अकलियतों के हुकूक का मुकदमा लड़ रहे थे, और भाई ये जो अक्सरियत के हुकूक तो दे दें, अकलियत के तो बाद में देते रहेंगे। अक्सरियत के हुकूक हद हो गई यार। तो ये तमाशा खत्म करें, ठीक है। और अगर ना ये जो आग लगाने वाले हैं, चिंगारियां उसमें डालें, ये लगे रहेंगे और कौम को यानी खलजान में मुब्तला करते रहेंगे। और इसी तरीके से यानी हम मतलब यानी हम हादसे जो है हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते यार। बहुत हो चुकी है, हमारे साथ बहुत हो चुकी है, खुदा के लिए रहम करें। और उनके जो बेचारे जो हैं सोहेल अफरीदी साहब जी, सुन लें, उनको भी मुलाकात का वक्त दे दें। अच्छा, वो एक और बात कर रहे हैं शामी साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं जुमेरात को अगर नहीं मिलने दिया तो जुमेरात से ही हम जो है ना वो एहतजाज करने शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? अब तो पंजाब के बारे में भी खबरें आ रही, पंजाब काबीना के बारे में कि बड़ी धमाका होने वाला है। अच्छा, हाँ, बुर्ज उलटने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है शामी साहब। बड़ा एक दो तो बड़े बड़े ऊंचे सर जो है ना वो खतरे में। अच्छा, तो पंजाब काबीना जो है रद्दो बदल होगा शामी साहब या बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे? रद्दो बदल। अच्छा, हाँ, नहीं, वजीर आला को खतरा नहीं है। अच्छा, उनके दाएं बाएं खतरा है। अच्छा, और वजारतें यानी कि तब्दील होंगी? वजारतें तब्दील होंगी या वजीर तब्दील होंगे। अच्छा, कुछ होगा जरूर। अच्छा, अब मैं तफसील में नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता देखें, कोशिश करेंगे, नाम भी ले दें। अच्छा, नाम तो मेरी जेब में रखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं ले नहीं रहा। टीजर दे दिया शामी साहब। अच्छा, आज हम गए जनाब गुजरावाली। अच्छा, हमारे वो डॉक्टर शोएब सरवर हाशमी साहब हैं, वो अपने एक सरवर शाहिदार ट्रस्ट उन्होंने बनाया है, दिल का अस्पताल बना रहे हैं गुजरावाला, और ट्रस्ट अस्पताल है, और माशाल्लाह एक बहुत एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, तामीर इसकी जारी है। तो आज हमारे डॉक्टर महमूद शौकत साहब भी, फिर सियालकोट से मियां नईम जावेद साहब भी आ गए। अच्छा, कर्नल जाहिद साहब भी थे, हमारी बहन फिरदौस भी थी। तो वो डॉक्टर शोएब हम भी गए वहाँ गुजरावाले में, और मुख्तलिफ जो
इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनसे मिले कि भई आप अस्पताल को देखें और ताउन करें इसके साथ। ठीक है। तो फिर सुपर एशिया भी गए, हाजी अफजल साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अच्छा अच्छा, उनके लिए फातिहा पढ़ी, फिर हाजी अशरफ साहब उनको भी याद किया। ठीक है। उनके जो अब तो फैसल हैं और जैन हैं, अब वो बैठे हैं। वो अली जो हैं वो तो एक पीटीआई में भी लीडर बन गए थे उसके, अच्छा, अल्लाह उनको भी महफूज रखे। ठीक। और फिर ये है कि हमें मियाँ एहसान साहब और आतिफ रब्बानी साहब, मुस्तनसर साही साहब, वकास मुगल साहब और नौशाद साहब, यानी बहुत इंडस्ट्री से बातें मुलाकातें हुई। अच्छा। और उन चाय पे चाय पीते रहे और सैंडविच पे सैंडविच खाते रहे। और लेकिन ये है कि सबको मुस्तरब पाया। और वो शेख आसम अशफाक साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह लड़ रहे हैं इलेक्शन भी चैम्बर का। अच्छा। तो अब मसला ये था, गुजरांवाले में परेशानी ये थी, वहाँ एक मेट्रो बस बन रही है। अच्छा। मेट्रो बस का रूट बन रहा है, सड़क बन रही है। वो कहते हैं इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, इस पर पता नहीं अरबों रुपए ज़ाय को हो रहे हैं और कोई एमपीए कोई एमएनए मुस्लिम लीग उसके हक में ही नहीं था। अच्छा। और वो सड़क पूरी उधर ही पड़ी है, महीनों से लोगों का जीना हराम है। और पता नहीं, मुझे तो कहते कितने अरब रुपए, मुझे तो यकीन नहीं आया कितने अरबों रुपए जो हैं उस पर लग रहे हैं। और फिर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ना वहाँ, हम वो 4 हैं, उनमें गए, सड़कें टूटी हुई, जंगल की तरह जड़ी बूटियां उगड़ी हुई, नहीं, जंगल का मंजर। ये प्रोजेक्ट क्या बगैर सर्वे के बना लिए जाते हैं? नहीं, पूछा नहीं जाता कि आवाम को जरूरत है या नहीं है? इतना बड़ा सनती शहर है, इतना बड़ा उसका पाकिस्तान की जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहां तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स उनकी हालत, एक की जो 4 दीवारी जो है वो नई बनाने के लिए गिरा दी गई, पुरानी गिरा दी गई, नई बनाई नहीं। अच्छा। तो अब वो हमारे साथ तो मियाँ नईम जावेद साहब भी थे। अच्छा। सियालकोट के। अच्छा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे, वहाँ चैम्बर के सरबराह भी रहे। तो सियालकोट के लोगों ने तो पहले तो यह है कि चैम्बर में वहाँ लड़ाई कोई नहीं है। हाँ जी। वो सारे मिल के अपने अहदेदार चुन लेते हैं। ठीक है। और लगे हुए हैं अपने एयरलाइन बनाई, एयरलाइन बना दी। हाँ जी बिल्कुल, ड्राइव पोर्ट बना दी, ब्रेक का उसके बाद अस्पताल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना, क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है। भाई ये गुजरांवाले के लोग जो हैं ना, हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे रही है। वो शाफे साहब हमारे आपका सर पैगाम पहुंच गया। ठीक है, उनकी भी कोई तवज्जो नहीं है। चलें, फिलहाल तवज्जो खुद अपने फिलहाल तवज्जो काबीना पे होगी, वो देखते हैं जो आपने खबर दी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुंच गए, इस पर कल बात करेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।